افسوس کے ساتھ یہاں CDA کی یونین کا الیکشن بھی فیئر اینڈ فری نہیں ہوتا. آپ تو نیشنل الیکشن کی بات کر رہے ہیں. 85 88 90 93 96 اس کے بعد 2002 2008 2013 اینڈ 2018. افسوس کے ساتھ ایک بھی الیکشن فیئر نہیں تھا. یہ کون سیاستدانوں کو اور اپنے مرضی کے سیاستدان مسلط کرتا رہا؟ اصغر خان کیس کا فیصلہ پڑھ لیں آپ, جنرل اسد درانی صاحب کا ایفیڈیوٹ پڑھ لیں. عمران خان کہتا ہے کہ جی وہ جو ہے نا وہ انسان نیوٹرل نہیں ہوتا, نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. جو جانے والے ہیں وہ اس طرف اشارے کر رہے ہیں. تو یہ تبدیلی ہے بیسیکلی جو ان کو اچھی نہیں لگ رہی. السلام علیکم ناظرین, آپ سیاست دو پی کے دیکھ رہے ہیں. سہراب برکت آپ سے مخاطب ہے. پاکستان میں ایک پولیٹیکل ٹرموائل ہے, احتجاج ہو رہے ہیں اور اسی دوران بجٹ بھی پیش کر دیا گیا. لیکن یہ سیاسی صورتحال کس طرف جائے گی؟ ٹویٹر پر ٹرینڈ بن رہے ہیں, بڑی خطرناک قسم کے ٹرینڈ ہیں. 28 سال کا تجربہ ہے شوکت پراچا صاحب کا, ان کی خدمت میں پیش ہوئے ہیں اور شاید ان سے کچھ سمجھ آ سکے کہ پاکستان کا ماحول کس طرف جا رہا ہے. پراچا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. 28 سال سر, بڑے کرائسس آپ نے دیکھے. ہاؤ یو ڈیفائن دس پولیٹیکل کرائسس جو اب پاکستان میں ہے؟ میرے لیے تو یہ کنٹینیوشن آف دا پولیٹیکل کرائسس ہے جو پہلے بھی پاکستان رہا ہے, کہ ایک سائڈ دوسری سائڈ کے اگینسٹ پچ ہو جاتی ہے, پھر دوسری سائڈ پہلے والی سائڈ کے اگینسٹ پچ ہو جاتی ہے. اب جو ایک ماحول بنا ہے یہ نیا ہے, اس لیے کہ پرانی پارٹیز اکٹھی ہو گئیں اور جو نئی پارٹی تھی اس کے 4 سال ٹسل چلتی رہی. ہم نے ملک کا نہیں سوچا, ہم اس ٹسل پہ چلتے رہے. اس میں احتساب بھی آیا, اس میں اتحاد بھی بنے, اس میں الائنسز بھی بنے. تو آگے کی جو آپ بات کر رہے ہیں ظاہر کرائسس ہے, بٹ یو نو وی ول گو ٹو نیکسٹ الیکشن. پراچا صاحب آپ کے آفس سے اگر میں دیکھوں تو یہ پارلیمنٹ ہے اور پرائم منسٹر ہاؤس ہے, کچھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے. واٹس ہیپننگ دیئر؟ اتنے بڑے ایوانوں میں 13 جماعتوں کی کولیشن گورنمنٹ وہاں پر موجود ہے. ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری, سارے کمفرٹیبل ہیں, کام ہیں, یا پھر ایک پریشر ان کے اوپر بھی گورنمنٹ کے اوپر موجود ہے؟ کوئی کام نہیں ہے اور کسی کو ابھی کنفرم بھی نہیں ہے. اگر میں جو میرا انٹریکشن ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ, نو بڈی از شیور, کسی کو یقین نہیں ہے کہ کل پھر کیا ہو جائے گا. دیکھیں ایک پالیسی تھی, وہ پالیسی بدلی. یہ لوگ نہیں کہہ رہے حکومت والے, وہ عمران خان کہہ رہا ہے, وہ شیخ رشید کہہ رہا ہے. شیخ رشید کہتا تھا کہ سر پہ ہاتھ تھا تو سر سے ہاتھ ہٹ گیا. عمران خان کہتا ہے کہ جی وہ جو ہے نا وہ انسان نیوٹرل نہیں ہوتا, نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. یہ کیا پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں جو پچھلی حکومت والے لوگ فواد چودھری نے بھی ایسی بات کی. میں پچھلی حکومت کی بات کر رہا ہوں, وہی یہ بات کر رہے ہیں. جو نئے آئے ہیں وہ بات نہیں کر رہے, جو جانے والے ہیں وہ اس طرف اشارے کر رہے ہیں. تو یہ تبدیلی ہے بیسیکلی جو ان کو اچھی نہیں لگ رہی. پراچا صاحب کی بات بہت سمجھنے والی ہے, لیکن پراچا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر حقیقی آزادی مارچ کی بات کی جا رہی ہے اور حقیقی آزادی مارچ کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کسی کی سرپرستی یا کسی کے فیوریٹ بھی بن جائیں, حقیقی آزادی مارچ کیا ہے؟ حقیقی آزادی کیا ہے؟ حقیقی ووٹ کو عزت دینا کیا ہے؟ پاکستان کی جو پولیٹیکل کلاس ہے کیا اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہی؟ پولیٹیکل کلاس تو انڈرسٹینڈ کر رہی ہے نا. جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ اس جو ابھی نیوٹریلٹی آئی ہے اس کو ویلکم کر رہی ہے نا. یعنی 70-75 سال سے جو ہم لوگ نعروں کی حد تک, ایسپریشن کی حد تک, ایمبیشن کی حد تک ہم کہتے رہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو پالیٹکس میں حصہ نہیں لینا چاہیے. آج اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لے رہے, ہم سیاست میں مداخلت نہیں کر رہے. اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے مداخلت کرنے کا تو ہمارے سامنے لے آئیں. ثبوت تو ہے نہیں, جلسوں میں کہا جاتا ہے. اور کیا کہا جاتا ہے کہ نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے, آپ کو مداخلت سے باز نہیں رہنا چاہیے, مداخلت کرنا چاہیے. میں گرو کیا, میں نے ایز اے جرنلسٹ میں نے ایج گزار دی. ہم تو یہی سوچتے رہے, یہی سنتے رہے لوگوں سے کہ جی جو سیاستدانوں کا کام ہے وہ سیاستدانوں کو کرنا چاہیے, جو اداروں کا کام ہے وہ اداروں کو کرنا چاہیے, جو آپ کا سوشل کانٹریکٹ ہے وچ از دی کانسٹیٹیوشن اس کے مطابق چلنا چاہیے. آج اگر ادارے اس آئین کے تابع چلنا چاہ رہے ہیں, میں کہتا ہوں نیت ہے یا نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں, وہ سچائی ہے یا نہیں ہے. میں کسی کی نیت کو کوسچن ہی نہیں کر رہا, لیکن جو ایکٹ کر رہے ہیں, جو عمل کر رہے ہیں, وہ تو ہمیں وہی لگ رہا ہے نا جو آئین میں لکھا ہوا ہے. تو اس ایکٹ کو آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ تو جانور ہو گئے کیونکہ آپ نیوٹرل. آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے پاکستان؟ اگر سب سے پاورفل عہدے کو گالی دینے کی سزا صرف 1000 روپیہ ہو اور پھر کوئی نہ پوچھے, سب سے پاورفل عہدے کو گالی دینے کا جرمانہ صرف 1000 ہو
پتہ نہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بالکل سمجھ رہا ہوں. اگر سب سے بڑے عہدے کو گالی دینے کا جرمانہ 1000 ہو اور پھر وہ گالی دینے والے جو ہیں وہ بڑا فریلی آ جا سکیں تو اس میں مجھے کہاں مداخلت ہوتی نظر آ رہی ہے؟ مجھے یہ بتائیے. مجھے جو یہ گورنمنٹ آئی ہے فیصلہ عوام کا حق ہے. اگر یہ مہنگائی کریں، یہ لوگوں کو تنگ کریں، یہ لوگوں کی امیدوں پہ پورا نہ اتریں، کل لوگوں کو حق ہے وہ ان کو اٹھا کے پھینکیں. لیکن یہ حق ہم دیں تو صحیح، عوام کے اس حق کو تسلیم تو کریں. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ گندم اتنی اگا دو، ہم یہ کہتے ہیں کہ کپاس اتنی اگا دو، ہم یہ کہتے ہیں گنا اتنا اگا دو، ہم یہ کہتے ہیں کہ سبزیاں شہروں میں مہمانوں کے لیے آپ فریش فروٹس بھیج دیں. وہی کام کرتے ہیں نا بیچارے جو ادھر کھڑے ہیں. لیکن جب ان کا حق آتا ہے 5 سال کے بعد ہم اس حق کو نہیں دیتے. افسوس کے ساتھ یہاں CDA کی یونین کا الیکشن بھی فیئر اینڈ فری نہیں ہوتا. آپ تو نیشنل الیکشن کی بات کر رہے ہیں، میں نیشنل الیکشن کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے جتنے الیکشن دیکھے 85 88 90 93 96 اس کے بعد 2002 2008 2013 اینڈ 2018 افسوس کے ساتھ ایک بھی الیکشن فیئر نہیں تھا، ایک بھی الیکشن فیئر نہیں تھا. اور میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. اور یہ ریگنگ کون کرواتا رہا ہے سر؟ یہ کون سیاستدانوں کو اور اپنے مرضی کے سیاستدان مسلط کرتا رہا؟ اصغر خان کیس کا فیصلہ پڑھ لینا آپ کو سارا کلیئر ہو جائے گا. اصغر خان کیس دیٹ واز کلیئرلی اسٹیبلشمنٹ انوالومنٹ. اصغر خان کیس کا فیصلہ پڑھ لیں آپ، جنرل اسد درانی صاحب کا ایفیڈیوٹ پڑھ لیں، آپ کو بڑا کلیئر. یہی تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ 75 سال میں ہم لوگ کہتے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے، اپنے کام سے کام رکھے. عوام کا کام ہے اپنی حکومت کو چننا اور حکومت کا کام ہے لوگوں کے مسئلے حل کرنا. اگر آج وہ میری زندگی میں ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے تو مجھے خوش ہونا چاہیے یا مجھے اس کے خلاف مارچ کرنا چاہیے. واٹ از دا تھاٹ ان بنی گالا؟ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، وہاں پر کیا سوچ ہے؟ اس میں خان صاحب بھی موجود تھے. آپ کی کیا انفارمیشن ہے کہ خان صاحب کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں یا انہیں کیا شیورٹیز ہیں یا ان کی سوچ کیا ہے اس وقت؟ دیکھیں آبویسلی خان صاحب کی حکومت گئی ہے. خان صاحب سمجھتے ہوں گے کہ 1-1.5 سال تھا، ہو سکتا ہے میں کچھ زیادہ کنٹریبیوٹ کر دیتا، ہو سکتا ہے کہ میں کچھ گورننس میں بہتری لا لیتا. خان صاحب کے جو 3-3.5 سال تھے، یعنی پہلے دن سے ہی جب اسد عمر نے کہا کہ ہم 8-9 مہینے IMF کے پاس نہیں جائیں گے، الٹیمیٹلی جانا پڑا، تو وہ رانگ فوٹنگ تھی. اگر آپ جلدی چلے جاتے جو الٹیمیٹلی آپ بعد میں گئے تو آپ کو شرائط وہ اتنی سخت نہ دیکھنا پڑتی جو آپ نے شرائط بعد میں مانی. آج جو پیٹرول بڑھا ہے بیسیکلی تو یہ ایگریمنٹ تو وہ کر کے گئے تھے نا، پچھلی حکومت کر کے گئی تھی. تو خان صاحب کے ذہن میں جو 3-3.5 سال جو ان کے بارے میں 2 لفظ چلتے رہے کہ جی نہ لائق ہیں نہ عائل ہیں. آج وہی وہ ریپیٹ کر رہے ہیں دوسروں کے بارے میں کہ اگر ان کو حکومت کرنے کا پتہ نہیں تھا، ان کی ایکسپرٹیز نہیں تھی، یہ حکومت چلا نہیں سکتے تھے تو انہوں نے حکومت کیوں لی. اٹ مینس کہ ان کے مائنڈ میں وہ ریزوننس ہے ان الزامات کی جو ان پہ لگتے رہے. تو بیسیکلی تو گورننس کا کرائسس تھا. گورننس کا کرائسس پاکستان میں رہا ہے، اسپیشلی پنجاب کی میں بات کر دوں. یعنی آپ کی اپنی پارٹی کہہ رہی ہے کہ آپ کی حکومت ٹھیک نہیں ہے. آپ کے اپنے مرکز کے وزراء کہتے تھے کہ آپ کی وہاں حکومت ٹھیک نہیں ہے. کون کون کہتے تھے؟ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو میں دلا دیتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں خان صاحب کو کون شیورٹیز دے رہا ہے یا کون روک رہا ہے لانگ مارچ سے؟ وہ ہولڈ پر ہیں، ہمیں کلیئرلی نظر آ رہا ہے. شوکت ترین کا ایک بیان بھی سامنے آیا، بعد میں وہ اس سے بہرحال مکر گئے. لیکن آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے کہ کیوں ہولڈ پر ہیں خان صاحب؟ اگر تو 25 مئی کو پنجاب نکل آتا، اگر تو لاہور میں وہ 31 اکتوبر 2011 والی صورتحال ہوتی تو خان صاحب نہ ہولڈ پہ ہوتے نہ کوئی ایسا بیان آتا. اصل بات یہ ہے کہ پنجاب اور وہ بھی لاہور اور وہ بھی سینٹرل پنجاب اور وہ بھی GT روڈ، یہاں تو حکومت GT روڈ کی رہی ہے. باقی کون پوچھتا ہے چھوٹے صوبوں کو یا چھوٹی اینٹیز کو؟ یہاں جو سنیں جو پاور فیکٹر ہے پاکستان، مجھے نہیں پتا آپ کہاں سے ہیں، جو پاور ہے پاکستان میں وہ GT روڈ کے اکراس ہے. وہ لاہور سے شروع ہوتی ہے، پنڈی ختم ہو جاتی ہے. پاکستان اتنا ہی ہے. مسائل بھی پاکستان کے پنڈی سے لاہور تک ہیں، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں، کوئی بادر نہیں کرتا پاکستان کے مسائل پہ. تو پنجاب نہیں نکلا نا. اگر پنجاب آ جاتا سوائے امجد خان نیازی کے کوئی کون سا جلوس لے کے آیا؟ اگر کہتے ہیں کہ شیلنگ تھی، اگر کہتے ہیں کہ پولیس ڈنڈے مار رہی تھی تو امجد نیازی کو بھی تو مار رہی تھی. اور پھر انقلاب اور جہاد پولیس کے ڈنڈوں سے ڈرا نہیں کرتے.
آپ نے تو کہا میں انقلاب لانا چاہ رہا ہوں, آپ نے کہا میں جہاد کرنے نکلا ہوں, کدھر گئے آپ کے وہ چوہان صاحب پنڈی والے مڑ کے دیکھ رہے تھے ایک فوٹیج میں کہ او لوگ کدھر گئے, لوگ تو نہیں تھے نا پیچھے. تو یہ بڑا ڈیسائسو فیکٹر تھا کہ پنجاب نے نکلا. پراچا صاحب, واٹ نیکسٹ ان پالیٹکس ناؤ؟ بجٹ پیش ہو گیا ہے, نیب کے اندر ترامیم کر دی گئی ہیں, الیکشن کا جو ای وی ایمز وغیرہ تھی ان کی بھی ترامیم کر دی گئی ہیں. واٹ نیکسٹ ناؤ؟ اب کیا ہونے والا ہے پالیٹکس میں, یا پھر اس گورنمنٹ کا جو اس کولیشن کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا؟ دیکھیں, عمران خان اسمبلی میں بیٹھیں, اسمبلی میں واپس آئیں تو جو ایک جمہوریت کا چیک اینڈ بیلنس سسٹم ہے وہ مکمل ہوتا ہے. ابھی جتنا میں آپ کو یہ ادوار گنائے ہیں, میری زندگی میں جب بھی بجٹ پیش ہوتا رہا بڑا ہلہ گلا شور شرابہ. کل لگ رہا تھا ڈیڈ ہاؤس ہے, یعنی جو اپوزیشن لیڈر ہیں یا جو 15-16 لوگ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, کوئی تکلفہ نہیں تھوڑا سا احتجاج کر دیتے, کچھ نہیں. یعنی وہ تو کہہ رہے ٹکٹ پہ لڑیں گے اگلی دفعہ. میں کہہ رہا ہوں پھر اپوزیشن میں نہیں بیٹھے نا, پھر اپوزیشن لیڈر کا خطاب بھی نہ رکھیں, پھر اپوزیشن لیڈر کا عہدہ بھی نہ رکھیں. تو پراچا صاحب, یہیں سے لگ رہا ہے کہ فکس گیم کھیلی جا رہی ہے نا سر. ایک پارٹی کو کارنر کر کے آپ نے انہی کے بندے توڑ کر نہیں, پارٹی کو کارنر تو کریں کہ اگر ان کو آؤسٹ کیا گیا ہو پارلیمنٹ سے, ابھی تک تو انہوں نے استعفے بھی قبول نہیں کیے ان کے نا, تو وہ خود گئے ہیں نا. میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ واپس آئیں. آپ سینٹ میں بھی ہیں, آپ نے جناب کے پی کی گورنمنٹ بھی رکھی ہوئی ہے, آپ نے پنجاب میں بندے بھی رکھے ہوئے ہیں, آپ نے کراچی اسمبلی میں بندے بھی رکھے. یہ تو نہیں ہے نا کہ شوربہ حلال اور بوٹیاں حرام, یعنی جہاں گورنمنٹ آئے وہاں آپ بیٹھے ہیں, وہاں یہی سسٹم ہے, یہی نظام ہے, یہی مرکز جو ہے وہ فنڈز ٹرانسفر کرتا ہے صوبے کو, ان کا حق ہے ملنا چاہیے, لیکن انہی کے پاس سے جاتا ہے نا. تو آپ نے باقی سسٹم انٹیکٹ رکھا ہوا ہے, صرف قومی اسمبلی سے نکل گیا کیونکہ اب اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھنا ہے, اب وزارتی کرسیوں پہ نہیں بیٹھ سکتے, وزیر اعظم کا پروٹوکول نہیں ملے گا. لیکن کم از کم جو آپ کی ایک ذمہ داری ہے, قومی ذمہ داری, اب تو لانگ مارچ از اوور, آئی ٹیل یو. اب ان نیئر فیوچر مجھے نہیں لگتا یہ کوئی, تو کم از کم آ کے کچھ تو آپ ادھر کنٹریبیوٹ کریں, آپ بد دلی سے کنٹریبیوٹ کریں. آخر 2014 میں بھی تو آپ آئے تھے نا, اب کیا مسئلہ ہے؟ بہت شکریہ شوکت پراچا صاحب, شکریہ سر.